میں خود کو جاننا چاہتا ہوں، کیسے جانوں؟ یہ سوال سنتے ہی نہ جانے کیوں مجھے ہمیشہ ہی چینی صوفی لاؤ تزو یاد آ جاتا ہے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ جب ایمانداری کا شور بہت ہونے لگے تو سمجھ جانا اس معاشرے میں ایمانداری کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ تم خود کو جاننا چاہتے ہو، یہ سوال تم اس لیے نہیں پوچھتے کہ جاننا ہے، بلکہ خود کو جاننے سے بچنے کے لیے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے، کیونکہ ایک بات طے ہے کہ آپ کے لاشعور میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ ہے میں برا ہوں، میں ناکامل ہوں، مجھ میں کئی خامیاں ہیں، کئی عیب ہیں۔ اپنے آپ کو جاننے کے نتیجے میں جو تم پاؤ گے، جو تمہاری فائنڈنگز ہوں گی، ان سے تم ڈرتے ہو۔ تمہیں شعور کی سطح پر چاہے معلوم ہو نہ ہو، لیکن لاشعوری سطح پر تم بڑی اچھی طرح جانتے ہو کہ کتنے خوف ہیں جن میں تم جیتے ہو، کتنے خوف ہیں جو تم نے اپنے اندر پرت در پرت چھپا رکھے ہیں۔ تم پوچھنے کو تو پوچھ لیتے ہو کہ خود کو جاننا ہے، مگر اندر اندر ڈرتے بھی رہتے ہو کہ یہ سارے خوف کہیں سامنے نہ آ کھڑے ہوں۔ لوگوں کی اکثریت جنہوں نے اپنے اندر ایسے ایسے خفیہ خوف جمع کر رکھے ہیں کہ دوسروں کو تو کیا، خود کو بھی وہ ان خوفوں کے بارے میں بتانے سے ڈرتے ہیں۔ ان سارے خوفوں میں پتہ ہے بنیادی خوف کیا ہے؟ بنیادی خوف ایک ہے، اور اس کا نام ہے کہ میں برا ہوں، میں اچھا انسان نہیں ہوں، میں نیک انسان نہیں ہوں، سوسائٹی جیسا مجھے چاہتی ہے ویسا میں نہیں ہوں، میں اچھا بیٹا نہیں ہوں، میں اچھا شوہر نہیں ہوں، اچھی بیوی نہیں ہوں، اچھا طالب علم نہیں ہوں۔ تو خود کو جاننے کے بارے میں تمہارا جو سوال ہے، اس پر ایک بار پھر ذرا خود سے غور کرنا کہ کس کے بارے میں جاننے کی بات ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے جاننے کا، تو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ بہت دھیان سے ان دونوں میں فرق کو جان لیجئے۔ ایک ہوتا ہے خود کے بارے میں جاننا، knowing about yourself، اور دوسرا ہے خود کو جاننا، knowing yourself۔ خود کے بارے میں جاننے والے اس دنیا میں شاید بہت ملیں۔ یہ نفسیاتی تجزیہ کراتے، اپنی تحلیل نفسی کراتے لوگ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ دوسری قسم ہے خود کو جاننا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں سیکر کہتا ہوں، ایک مدھم سی تلاش جن میں ہر پل زندہ رہتی ہے، ایک اندر کی آگ جو دھیمی ہر وقت جلتی رہتی ہے، اور یہی دھیمی آگ، یہی تجسس انہیں حضوری کی حالت میں رکھتا ہے، انہیں ہر وقت اندرونی طور پر ایکٹیو، الرٹ رکھتا ہے، پریزنٹ رکھتا ہے، کانشیس رکھتا ہے۔ یہ لوگ ایک نہ ایک دن ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ اب ذرا ان دونوں قسموں کی تھوڑی سی وضاحت سن لیجئے۔ پہلے تو ایک بات ذہن میں بٹھا لو کہ تمہارے بارے میں جو بھی کچھ، جتنا بھی کچھ جان لو، وہ تم نہیں ہو۔ جو جان رہا ہے اور جو جانا جا رہا ہے، یہ ایک کبھی نہیں ہوں گے، کبھی بھی۔ جاننا واقع ہوتا ہے اس پوائنٹ پر جہاں جاننے والا اور جانا جانے والا دونوں مٹ جائیں اور محض جاننا، نوئنگ رہ جائے۔ جو جان رہا ہے اور جو جانا جا رہا ہے، وہ دو چیزیں ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی دلچسپ چیز ہے کہ کچھ لوگ تو اپنے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتے، جس کی وجہ ہے ان کا خوف۔ تو کچھ دوسرے لوگ ہیں کہ جن کا تجسس ہی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو اپنے بارے میں جاننے کو بڑے بے قرار ہوتے ہیں۔ یہ اپنے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات جمع کرتے ہیں۔ یہ بھی اصل میں خوف ہی کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں معلومات کی شکل میں، انفارمیشنز کی شکل میں اپنے دماغ کا پیٹ پالنا ہوتا ہے۔ بس ان کا کھیل ذرا دوسری طرح سے چلتا ہے۔ یہ کبھی روحانیت کے بارے میں تو کبھی انسانی نفسیات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کے چکر میں رہتے ہیں۔ میں تو اس کو چکر ہی کہتا ہوں۔ زیادہ جاننے کے بارے میں سوچو، پتہ ہے اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہے؟ آخر میں آپ جو جان پاتے ہیں
وہ بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو جانا گیا وہ کم ہے، انجانا اننون زیادہ ہے۔ اپنے ماضی کے بارے میں جاننے میں کوئی خرابی نہیں ہے، ہاں مگر ایک کنفیوژن کبھی نہ رکھیں۔ آپ کے بارے میں جاننا اور اپنے آپ کو جاننا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ خود کو جاننا ہے خود ہونا، نوئنگ یور سیلف از بینگ یور سیلف۔ اور خود ہونے سے کیا مراد ہے؟ خود ہونے سے مراد ہے مواد سے، کانٹینٹ آف مائنڈ سے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن، اپنی شناخت کو توڑنا۔ دنیا میں لوگوں کی اکثریت وہ ہے جو خود کو اپنی زندگی کے مواد سے طے کرتی ہے، جو انہوں نے دیکھا، سنا، ادراک کیا، تجربہ کیا، کام کیا، سوچا، محسوس کیا، یہ سب کانٹینٹ ہے، مواد ہے۔ یہ مواد ہی اکثر لوگوں کی توجہ کو کھینچ لیتا ہے، کیونکہ اسی سے وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں۔ جب تم بولتے ہو یا سوچتے ہو کہ میری زندگی، تو تم اپنی زندگی کی بات نہیں کر رہے ہوتے جو کہ تم ہو، بلکہ تم سوچتے ہو اس میں کے بارے میں جو زندگی رکھتی ہے، یا درست لفظوں میں کہا جائے تو وہ میں جو زندگی رکھتی دکھائی دیتی ہے۔ آپ حوالہ دے رہے ہیں مواد کا، جیسے عمر، صحت، تعلقات، معیشت، کام اور زندگی کی صورتحال، سچویشنز، اور اس کے ساتھ ذہنی یا جذباتی حالت کا، یعنی اپنی زندگی کے اندرونی یا باہری حالات، آپ کا ماضی اور مستقبل، یہ سب کانٹینٹ ہے، مواد ہے، وہ سب جو واقع ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ کانٹینٹ یا اس مواد کے علاوہ اور کیا ہے؟ وہ ہے جو اس مواد کو اندرونی باطنی سپیس، جسے میں کہتا ہوں شعور، کانشیسنس میں ہونے یا رہنے کا موقع دے رہا ہے، گنجائش دے رہا ہے۔ وہ برتن کہ جس میں یہ سب مواد موجود ہے، وہ خالص آگہی کہ جس میں یہ ساری معلومات واقع ہو رہی ہیں، وہ کل سپیس سے جڑی سپیس جسے آپ نے اس وقت جسم کی شکل میں کور کیا ہوا ہے۔